اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رسٹاکس کوڈینڈرن۔ رسٹاکس کی جس پودے سے آزمائش کی گئی ہے وہ در حقیقت رس رینڈی کینس تھا۔ رسٹاکس کوڈینڈرن رس کینڈیز یہ دو مختلف ہیں، لیکن ان کے اثرات بالکل ایک سے ہیں۔ ہومیوپیتھک میں ان کے اندرون دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ دونوں کا ٹنکچر ایک ہی نام رسٹاکس سے استعمال کیا گیا ہے۔ اس پودے کی عجیب خصوصیت یہ ہے کہ یہ رات کے وقت اور جون جولائی کے مہینہ میں جب کہ آسمان پر بادل گرے رہتے ہیں زیادہ زہریلا ہو جاتا ہے۔ یہ رات کے وقت یوں کہنا چاہیے کہ دھوپ کی عدم موجودگی میں مرطوب موسم اس پودے کے زہر کو زیادہ تیز بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہومیوپیتھک استعمال کے لیے مدر ٹنکچر تیار کرنے کے لیے اس پودے کے پتوں کو ماہ جون جولائی اور سایہ دار جگہوں سے حاصل کرنا چاہیے۔ بعض آدمی اس کے زہر کے لیے اس قدر زیادہ ذکی الحس ہوتے ہیں کہ بعض درخت کے نیچے سے گزر جائیں یا اس طرف کھڑے ہونے سے جس طرف سے اس پودے پہ گزر کر ہوا آ رہی ہو تو اس کا زہر حاصل کر لیتے ہیں، اور بعض اس کے پتوں کو کھا جانے پر بھی ذرا متاثر نہیں ہوتے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ مثلاً بعض جانور گھوڑے، خچر، بکری وغیرہ اس کے پتوں کو نہایت شوق سے کھاتے ہیں اور ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ سورج کی عدم موجودگی اور مرطوبیت اس پودے کے زہر کو بڑھا دیتی ہے۔ مریض ہمیشہ رات کے وقت اور مرطوب موسم میں تکلیف اٹھاتا ہے۔ اس کا عجیب فعل بھی ہے جو کہ بہت کم دواؤں میں مشاہدہ کیا گیا ہے، مگر اس قدر زیادہ کسی دوا میں نہیں ملتا، بلکہ تکلیف اور درد کی شدت اس وقت زیادہ ہوتی ہے جب جسم یا اعضاء کو حرکت نہیں ہوتی اور آرام سے رکھے ہوتے ہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ بالکل ہی بے حرکت ہوتے ہیں۔ برائیونیا کی طرح اس کی تعریف بھی محض ایک ہی فکرے میں کی جا سکتی ہے کہ آرام سے تکلیف کی زیادتی اور حرکت سے تکلیف میں کمی۔ گویا یوں سمجھنا چاہیے کہ برائیونیا سے یہ بالکل متضاد ہے، بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ ان ہر دو کی علامت متضاد ہوتے ہوئے بھی یہ ایک دوسرے کی معاون ہے اور ایک کے بعد دیگرے استعمال ہو سکتی ہیں۔ میرے اس جملے سے ہرگز یہ مطلب نہیں نکالنا چاہیے کہ برائیونیا رسٹاکس ایک کے بعد دیگرے دینی چاہیے، بلکہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر بائی کے درد میں جب رسٹاکس علامت کے مطابق منتخب کیا جاتا ہے تو کچھ وقت کے فعل کے بعد رسٹاکس کی علامت جاتی رہتی ہیں اور برائیونیا کی ظاہر ہو جاتی ہیں۔ ایسی حالت میں رسٹاکس کی مزید خوراک دینا مناسب نہیں ہوا کرتا، بلکہ برائیونیا ہی دینا چاہیے، اور اسی طرح سے برائیونیا کے بعد رسٹاکس دیا جا سکتا ہے۔ ایک ہی وقت میں دو ادویات کو یک کے بعد دیگرے استعمال کرنا نہ صرف اصول ہومیوپیتھی کے خلاف ہے، بلکہ اس سے بھی طبیب کی ناقابلیت ظاہر ہوتی ہے۔ رسٹاکس کی تکالیف موسم مرطوب میں بڑھتی ہیں، مگر یاد رکھنے کے بات یہ ہے کہ رسٹاکس کی جلدی تکالیف میں خصوصاً خارش گرمی سے بڑھتی ہے اور بائی کے آغاز میں مرطوب سے درد سردی سے بڑھتے ہیں اور گرمی سے کم ہوتے ہیں۔ اس کی تکالیف حرکت کے آغاز پہ مرطوب موسم میں بڑھتی ہیں اور یہ دوا بھیگ جانے سے پیدا شدہ اثرات کے لیے گرم ہو جانے کے بعد پیدا شدہ تکالیف کے لیے ایک بہترین دوا ہے۔
رسٹاکس ایک بے چین دوا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ رسٹاک کی بے چینی درد اور تھکاوٹ کی وجہ سے ہوتی ہے، جس کو عارضی طور پر حرکت کرنے سے آرام ملتا ہے۔ اندرونی اعصابی بے چینی بھی اس دوا میں پائی جاتی ہے، اور اس بے چینی کی وجہ سے مریض حرکت کرنے پر مجبور ہوتا ہے۔ اگر ایسی حالت میں ظاہراً دکھ درد کہیں نام و نشان نہیں ہوتا، یہ بے چینی گو بہت زیادہ ہوتی ہے، تاہم ایکونائٹ اور آرسینکم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ نیز رسٹاکس کے درد جن کی وجہ سے بے چینی پیدا ہوتی ہے اس قدر تکلیف دہ نہیں ہوا کرتے جس قدر ایکونائٹ اور آرسینکم کے ہوتے ہیں، اور نہ آرسینکم کی ایسی کمزوری اور ایکونائٹ کی طرح تحریک اس میں موجود ہوتی ہے۔ آرسینکم اور رسٹاک دونوں محرکہ حالت میں استعمال ہوتی ہیں، یعنی کہ حرکت کرنے کی حالت میں استعمال ہوتی ہیں، مگر ایکونائٹ کبھی نہیں۔ یہ ہر سے ادویہ میں از حد بے چین ادویہ۔ رسٹاکس کا نمایاں اثر ریشوں، خصوصاً عضلات کی تہوں پر، جوڑوں پر، بندنوں پر اور موٹی جھلیوں پر ہوتا ہے۔ بائی کے درد جو اس سے پیدا ہوتے ہیں وہ ورم عصب کی طرح سے ہوتے ہیں۔ عضلات کے ریشوں دار تہوں میں ورم ہوتا ہے، اور اس کا سن ہو جانا ورم عصب سے پیدا شدہ اثرات کی طرح ہوا کرتا ہے۔ عضلات بائی کے درد کے کمر میں ورم یا بخار میں زیادہ نہیں ہوا کرتا، بعض وقت بالکل ہی نہیں ہوتا، لیکن ماؤفیسس میں سختی اور پھوڑے کا چوٹ کا ساتھ درد رہتا ہے۔ عام طور پر یہ دوا ٹھنڈک میں بڑھ جاتی ہے اور بحالت سکون میں حرکت سے زیادہ ہوتا ہے۔ مریض پہلو بے پہلو بدلتا ہے اور حرکت کرتا ہے، کیونکہ ایسا کرنے سے اس کی تکالیف کو عارضی سکون ملتا ہے۔ اگر مریض کھڑا ہونے اور چلنے کے قابل ہو تو فوراً اٹھ کر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ یوں یوں چلتا ہے، اس طرح اس کا درد اور تکلیف کم ہو جاتی ہے، مگر تھک جانے پر پھر عضلات اور اعضاء بوجھ اور وزن پڑتا ہے تو تکلیف کی کوئی حد باقی نہیں رہتی۔ درد کمر کے پیچھے کی طرف جھکنے سے آرام ہوتا ہے۔ عضلاتی درد جب پسینے کے یکایک رک جانے سے پیدا ہو جائے، یا مرطوب زمین پر لیٹنے سے، بھیگ جانے سے فالج پیدا ہو جائے یا درد پیدا ہو جائے تو ان کے ساتھ جسم کے ہر جوڑ میں درد سختی آ جاتا ہے، یہ مفید دعا ہوا کرتی ہے۔ ان سب کے لیے یہ دعا مفید ہے۔ آرنیکا بیان میں یہ آتا ہے کہ عضلات کے زیادہ استعمال سے یا تھکاوٹ کی وجہ سے پیدا شدہ تکلیف کے لیے آرنیکا مخصوص ہے، مگر یہ بات قابل یاد رکھنے کے قابل ہے کہ رسٹاکس کی تکلیف سردی سے بڑھتی ہے، گرمی سے اور گرم پانی سے سیکنے سے کم ہوتی ہے۔ مرطوب موسم میں تکلیف بڑھتی ہے۔ آرنیکا میں یہ تکلیف بلا لحاظ کسی موسم کے ہوتے ہوئے بھی بڑھتی رہتی ہے، اور چوٹ لگنے کے بعد جب آرنیکا دیا جاتا ہے تو کس قدر تکلیف کم ہو کر تکلیف پھر باقی رہتی ہے۔ اس کے بعد رسٹاکس کی باری آتی ہے۔ تکلیف کا بہت زیادہ حصہ رسٹاکس سے ختم ہو جاتا ہے تو اس کو کلکیریا درست کرتی ہے۔ مسلسل بخاروں میں، تب محرکہ میں یہ دوا اکثر استعمال ہوتی ہے۔ اس وقت بہت کمزور ہوتا ہے، دست متفع نواز خود ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی علامت اکثر ملتی ہیں، لیکن رسٹاکس بھی آرسینکم کے برابر ہے۔ جب کبھی بخار میں یا تکلیف میں جن کے دماغ مقتر ہو جائیں اور ایک ہلکے قسم کا ہذیان شروع ہو جائے، زبان خشک ہو، اور رسٹاکس ہی دعا ہوا کرتی ہے۔ زبان کی خشکی پر سیاہ میل ہو جاتا ہے، زبان کی نوک پر ایک مثلث کی شکل کا سرخ نشان پڑ جاتا ہے۔ زبان کی نوک پر سرخ مثلث نشان اس دعا کا ایک مخصوص نشان ہے، اور دماغی کیفیت زبان پر یہ نشان پیچشاؤں کے ورم، لال بخار، بائی کے درد، ڈفتیریا، صفرافی، میادی تب محرکہ میں آتا ہے۔ اس عمر کے کیا بیماری دماغی تقدر، ہیموسیمس یا اوپیم کا تیز گہرا اثر نہیں ہو کرتا ہے؟
बपटेश या नक्सवामिका, लेकिन फास्फोरस एसिड के बराबर हुआ करता है। रस्टाक्स का ज्ञान बेलाडोना, हेमोमैस और सटरामोनियम का तेज नहीं होता, बल्कि नहायत हल्का, बाकायदा और मुसलसल होता है। इस हज़ियान के साथ बेचैनी बराबर होती है। मरीज दानिस्ता भी करवटें बदलता है। गो इसका स्टॉक्स का बहुत लंबा चौड़ा सिम्टम है, और ये असाबी दर्द और बार के दर्द और ये जहरबाद की सिमियात, बुखार, फिंसियाँ, आबले जो नमी की वजह से पैदा हो गए हों, जो ठीक ना हो रहे हों और उन पे खुरुंड जम गए हों, और ये उनके लिए बेस्ट है, जिनमें ना सिर्फ खारिश और जलन भी बढ़ जाती हो। स्टॉक्स में ठंडे पानी की बेहद ख्वाहिश होती है, और साथ में निकलते वक्त गला घुटने, निकलते वक्त पीठ के दरमियान दर्द, इसमें भूख का ना होना, सांस, दिली, पिंडली में दर्द, हड्डी और शिकम में एक मुकाम पर दरमियान में सुकड़ों का एहसास बहुत होता है। अगर रस्टास की खुराक दे दी जाए, इसका जहर मतलब को जहरीला असर हो जाए, तो इसको उसी रस्टास की ऊंची पोटेंसी दे दी जाती है, ताकि उसका जहर का असर ख़त्म कर दे। और इससे इसी मतलब दवाई का असर जो है ना, वो ख़त्म हो जाता है। इस दवा का असर ज़ायल, ब्रायोनिया, बेलाडोना, कैम्फर से भी होता है। एपस को रस्टास के कबल या बाद में जल्दी तकालीफ में हरगिज़ इस्तेमाल ना करना चाहिए। ये कलकेरिया, बेलाडोना, ग्रेफाइट, नक्सवामिका, फास्फोरस, मरक, सीपिया, सल्फर, आर्सेनिकम, ब्रायोन के बाद अच्छा काम करती है। और उम्मीद है कि इतना ही रस्टास के लिए काफ़ी है। इसका तो बहुत ये होम्योपैथिक में ये रस्टास बहुत मायने रखती है। इसके तो बहुत ही फ़ायदे हैं। हर बीमारी में इसको इस्तेमाल किया जाता है, जो भी नमी या सर्द मरतूब मौसम या पानी से भीगने से पैदा हुए हों, उन बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।